الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ ہم ترتیب وار قرآن شریف کے مضامین صراط الجنان سے سن رہے ہیں۔ بڑی خوبصورت اور اعلیٰ پائے کی یہ تفسیر ہے۔ اسے آپ کے گھر کی زینت بھی ہونا چاہیے۔ اسے ہو سکے تو خریدیں مکتبۃ المدینہ سے، اور اپنے موبائل میں ہو سکے تو اپلیکیشن صراط الجنان ڈاؤن لوڈ کر لیں، اسے پڑھیں۔ بڑی ضرورت ہے اس کے پڑھنے کی، اور یہ 10 والیوم 10 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے حق کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ رحمت کونین نانا حسنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، پچھلے درس میں ہم نے سورہ توبہ آیت نمبر 36 تک سن لیا تھا۔ آج آیت نمبر 37 سے اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ زین لهم سوء اعمالهم واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ مہینوں کو آگے پیچھے کرنا کفر میں ترقی کرنا ہے۔ اس کے ذریعے ان کافروں کو گمراہ کیا جاتا ہے جو ایک سال کسی حرمت والے مہینے کو حلال قرار دے دیتے ہیں اور ایک سال اسے حرام قرار دیتے ہیں، تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی گنتی پوری کر دیں اور اللہ کے حرام کیے ہوئے کو حلال کر لیں۔ ان کے برے کام ان کے لیے خوش نما بنا دیے گئے اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ناظرین کرام، اس آیت میں لفظ ہے انما النسی۔ نسی لغت میں وقت کے مؤخر کرنے کو کہتے ہیں، اور یہاں شہر حرام یعنی حرمت والے مہینے کی حرمت کا دوسرے مہینے کی طرف ہٹا دینا مراد ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عرب حرمت والے مہینوں یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 حرمت والے عظمت والے مہینے بیان کیے گئے۔ ان کے یہ معتقد بھی تھے۔ تو جب کبھی لڑائی کے زمانے میں کسی قوم سے ان کا جب لڑائی کا پیریڈ جاری ہوتا، جنگ جاری ہوتی، اور اسی دوران یہ مہینے آ جاتے، یہ حرمت والے مہینے آ جاتے، تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی۔ تو یہ کیا کرتے کہ ایک مہینے کی حرمت دوسرے کی طرف ہٹانے لگتے، یعنی محرم کی حرمت صفر کی طرف بڑھا دیتے کہ چلو اس سال ہم محرم کے بجائے صفر کو حرمت والا سمجھیں گے، اور پھر محرم میں جنگ کرتے، لڑائی کرتے، اور صفر کو ماہ حرام یعنی حرمت والا مہینہ بنا لیتے۔ اور جب اس سے بھی تحریم ہٹانے کی حاجت سمجھتے، یعنی کبھی سفر تک جھگڑا چل رہا ہوتا، لڑائی چل رہی ہوتی، تو پھر سفر کے مہینے میں بھی جنگ کو حلال کر لیتے، پھر کہتے اس سال ربیع الاول کو ماہ حرام قرار دے دیتے ہیں۔ اس طرح سے یہ سالوں میں اور مختلف مہینوں میں حرمت کو گھماتے رہتے، اور ان کے اس طرز عمل سے حرمت والے مہینوں کی تخصیص ہی باقی نہ رہی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع میں یہ اعلان فرمایا کہ نسی کے مہینے گئے گزرے ہو گئے، اب مہینوں کے اوقات کی حکم خداوندی کے مطابق حفاظت کی جائے گی، اور کوئی مہینہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹایا جائے گا کہ اپنی مرضی سے جب چاہا دوسرے مہینے کی طرف کسی حرمت والے مہینے کی حرمت کو بڑھایا اور ہٹایا نہیں جائے گا۔ تو اس آیت میں نسی کی حرمت اور اس کی ممانعت بیان فرمائی گئی، اور کفر پر کفر کی زیادتی اسے قرار دیا کہ اولاً تو وہ ویسے ہی کافر ہیں، پھر مہینے آگے پیچھے کر کے اور حرام کو حلال سمجھنے کے کفر میں پڑتے ہیں، تو یہ مزید کفر میں ان کا اضافہ کرنا ہوا۔ مزید اللہ پاک نے فرمایا کہ لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ، یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی گنتی کے مطابق ہو جائیں۔ یعنی 4 مہینے حرمت والے ہیں، تو یہ کہتے ہیں بھئی 4 مہینوں کی تو پابندی کر رہے ہیں، بھلے کوئی سے بھی ہوں، ابھی یہ نہیں تو وہ صحیح۔ تو فرمایا گیا کہ ان کی یہ جو تخصیص ہے کہ یہ رجب ہی حرمت والا ہے،
اور ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، تو یہ جو ان کی خصوصیت ہے اسے توڑ کر یہ گویا اللہ پاک کے حکم کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس مہینے کی حرمت کو آگے بڑھا دیا تو یہ چلو اس کو مان لیا جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو مہینہ حرمت والا تھا اسے انہوں نے حرمت سے نکال لیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی مخالفت ہے، اور یہ اس زمانے کا یوں کہیے ایک ہاٹ ایشو تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے لوگوں اور عرب کے لوگوں کے لیے، اگرچہ اب یہ ہمارے دور کے حساب سے اس قدر ریلیونٹ نہیں ہے، لیکن یہ اس وقت کا ایک بڑا ہی ریلیونٹ ایشو تھا جو کہ ایک زبردست ممانعت کے ساتھ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے خوبصورت انداز میں واضح کر دیا، اور اس کے بعد یہ جو نسی کا معاملہ تھا یہ ختم ہو گیا۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاة الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاة الدنیا فی الآخرة الا قلیل۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہوا جب تم سے کہا جائے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو زمین کے ساتھ لگ جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کی بجائے دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ تو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کا ساز و سامان بہت ہی تھوڑا ہے۔ ناظرین کرام، یہ آیت غزوہ تبوک کی ترغیب میں نازل ہوئی۔ تبوک یہ ملک شام کے اطراف میں مدینہ طیبہ سے کافی فاصلے پر ایک مقام ہے۔ آج کل تبوک کی طرف جانے والا جو راستہ تعمیر کیا گیا ہے، جدید حساب کی روح سے اس کا فاصلہ 900 کلومیٹر بنتا ہے۔ رجب 9 ہجری میں طائف سے واپسی کے بعد جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر پہنچی کہ عرب کے عیسائیوں کی سازش اور انہیں برانگیختہ کرنے سے ہرقل شاہ روم نے رومیوں اور شامیوں کا ایک بھاری لشکر جمع کر لیا ہے اور وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو ان کے خلاف جہاد کا حکم دیا۔ اور یہ زمانہ نہایت تنگی، قحط سالی اور شدید گرمی کا تھا، یہاں تک کہ 2 آدمی ایک ایک کھجور پر گزارا کرتے تھے، آدھی کھجور ملتی تھی پورے دن، اس قدر تنگی تھی۔ سفر دور کا تھا، جبکہ دشمن تعداد میں زیادہ اور مضبوط تھے۔ ان وجوہات کی بنا پر لوگوں کو گھروں سے نکلنا مشکل لگ رہا تھا۔ مدینہ منورہ کے بہت سے منافقین جن کے نفاق کا راز فاش ہو چکا تھا، وہ خود بھی فوج میں شامل ہونے سے جی چراتے تھے اور دوسروں کو بھی منع کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود 30,000 کا لشکر مسلمانوں کا جمع ہوا۔ اب ان تمام مجاہدین کے لیے سواریوں اور سامان جنگ کا انتظام کرنا ایک بڑا کٹھن مرحلہ تھا، کیونکہ لوگ قحط کی وجہ سے انتہائی مفلوق الحال اور پریشان تھے۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے تمام قبائل سے فوجیں اور مالی امداد طلب فرمائی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے اس غزوے میں دل کھول کر مال خرچ کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے بارے میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو ترغیب دے رہے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے راستے میں پالان کے 700 اونٹ میرے ذمہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ترغیب دلائی۔ پھر حضرت عثمان کھڑے ہو گئے اور عرض کیا، رسول اللہ کے راستے میں پالان سمیت، یعنی اس پر سامان وغیرہ لدا ہوا، اناج لدا ہوا، اس طرح کے 200 اونٹ میرے ذمہ ہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اور ترغیب دلائی۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ کے راستے میں 300 اونٹ پالانوں کے ساتھ میرے ذمہ ہیں۔ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں، میں نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لے آئے اور فرمانے لگے کہ اس کے بعد عثمان جو بھی عمل کریں ان پر کوئی حرج نہیں۔ سبحان اللہ، یہ تو اعلان تھا، لیکن جب مال حاضر کرنے کا وقت آیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے اعلان سے کہیں زیادہ مال دیا۔ حضرت علامہ برہان الدین حلبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غزوہ تبوک کے موقع پر جتنا مال حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے خرچ کیا، اتنا کسی اور نے نہیں کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 10,000 مجاہدین کو جہاد کا سامان دیا، 10,000 دینار اس غزوے پر خرچ کیے، ساز و سامان کے ساتھ 600 کی نیت کی تھی، لیکن دیے تو 900 اونٹ اور 100 گھوڑے اس کے علاوہ آپ نے پیش کیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم فرمایا۔
اتفاق سے اس وقت میرے پاس مال تھا. میں نے کہا اگر میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کسی دن سبقت لے سکتا ہوں تو آج لے جاتا ہوں، آج کوشش کرتا ہوں. فرماتے ہیں پھر میں نصف مال اپنا بالکل میرے پاس جتنا تھا آدھا مال لے کر حاضر بارگاہ رسالت ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ میں نے عرض کی حضور اس کے برابر اتنا ہی چھوڑا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کے بعد اپنا سارا مال جس کی مقدار 4000 درہم تھی یہ لے کر حاضر ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ انہوں نے عرض کی ابقیت لہم اللہ و رسولہ، میں نے ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے دل میں کہا کہ میں ان سے کسی بات میں آگے نہیں بڑھ سکوں گا. سبحان اللہ، سب کچھ قربان کر دیا، سارے کا سارا گھر حاضر کر دیا. سبحان اللہ. اس کے علاوہ حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عباس، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہم نے بھی کثیر مال خرچ کیا. صحابیات کے پاس جو زیور تھا وہ انہوں نے بارگاہ رسالت میں بھیج دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اب تک یہ طریقہ تھا کہ غزوات کے معاملے میں بہت زیادہ رازداری کے ساتھ تیاری فرماتے تھے، یہاں تک کہ عساکر اسلامیہ کو عین وقت تک یہ بھی معلوم نہ ہوتا تھا کہ کہاں اور کس وقت جانا ہے، لشکروں کو بھی پتہ نہ ہوتا تھا. مگر جب جنگ تبوک کا وقت آیا تو یہ سب کچھ انتظام اعلانیہ طور پر کیا گیا اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ تبوک چلنا ہے اور قیصر روم کی فوجوں سے جہاد کرنا ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ تیاری کر لیں. بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 30,000 کا لشکر ساتھ لے کر تبوک روانہ ہوئے اور مدینہ منورہ کا نظم و نسق چلانے کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنا خلیفہ بنایا. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو مدینہ منورہ میں چھوڑ دیا. تو آپ کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والسلام تھے، البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک کے قریب پہنچے تو ارشاد فرمایا انشاءاللہ تعالی کل تم لوگ تبوک کے چشمے پر پہنچو گے اور سورج بلند ہونے کے بعد پہنچو گے، لیکن کوئی شخص وہاں پہنچے تو پانی کو ہاتھ نہ لگائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں پہنچے تو جوتے کے تسمے کے برابر اس میں پانی کی ایک دھار بہ رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے تھوڑا سا پانی منگا کر ہاتھ منہ دھویا اور اس پانی میں کلی فرمائی، پھر حکم دیا کہ اس پانی کو چشمے میں انڈیل دو. لوگوں نے جب اس پانی کو چشمے میں ڈالا تو چشمے سے زوردار پانی کی موٹی دھار بہنے لگی اور 30,000 کا لشکر اور تمام جانور اس چشمے کے پانی سے سیراب ہو گئے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافی ٹائم یہاں قیام فرمایا. ہرقل اپنے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا نبی جانتا تھا، اس لیے اسے خوف ہوا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مقابلہ نہ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطراف میں لشکر بھیجے، چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو 400 سے زائد سواروں کے ساتھ دومت الجندل کے حاکم عقیدر سے مقابلے کے لیے بھیجا اور فرمایا کہ تم اس کو نیل گائے کے شکار میں پکڑ لو. چنانچہ ایسا ہی ہوا، جب وہ نیل گائے کے شکار کے لیے اپنے قلعے سے اترا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اسے گرفتار کر لیا اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے آئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جزیہ مقرر فرما کر اس کو چھوڑ دیا. اسی طرح حاکم ایلا پر اسلام پیش کیا اور جزیہ پر صلح فرمائی. واپسی کے وقت جب حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کے قریب تشریف لائے تو جو لوگ جہاد میں ساتھ ہونے سے رہ گئے تھے وہ حاضر ہوئے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ ان میں سے کسی سے بات نہ کریں اور اپنے پاس انہیں نہ بٹھائیں جب تک میں اجازت نہ دوں. تو مسلمانوں نے ان سے اعراض کیا، یہاں تک کہ باپ اور بھائی کی طرف بھی التفات نہ کیا اور انہی کے متعلق یہ آیتیں بھی آگے جو آ رہی ہیں وہ نازل ہوئیں. اللہ پاک آگے ارشاد فرماتا ہے الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اگر تم کوچ نہیں کرو گے تو وہ تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا اور تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے اور اللہ ہر شے پر قادر ہے.
حضرین کرام ارشاد فرمایا یہاں پر، اے مسلمانوں اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق اللہ کی راہ میں کوچ نہیں کرو گے، نکلو گے نہیں، تو اللہ پاک تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا جو تم سے بہتر اور فرما بردار ہوں گے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد اور ان کے دین کو عزت دینے میں خود کفالت فرمائے گا۔ تو اگر تم فرمان رسول کی اطاعت میں جلدی کرو گے تو یہ سعادت تمہیں مل جائے گی، اور اگر تم سستی کرو گے تو دوسروں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شرف خدمت سے سرفراز فرمائے گا۔ اس سے یہ بھی واضح ہوا کہ دین کی تبلیغ مسلمانوں کا منصب اور ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی یہ سعادت حاصل کرتا ہے تو یہ اللہ پاک کی کرم نوازی ہے، ورنہ اللہ پاک کا دین ہمارا محتاج نہیں بلکہ ہم اس کے دین کے محتاج ہیں۔ اسی طرح اسلام کا پھیلانا یہ ہم پر موقوف نہیں، کیونکہ ہم سے پہلے بھی دنیا میں اسلام تھا اور ہمارے بعد بھی رہے گا، تو یہ تو رب کریم اس کے لیے ذرائع عطا فرماتا ہے، بنا دیتا ہے، اور اسلام جو ہے وہ پھیلتا رہے گا، پھیلتا رہا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ ان کی مدد فرما چکا ہے جب کافروں نے انہیں ان کے وطن سے نکال دیا تھا، جبکہ یہ دو میں سے دوسرے تھے، جب دونوں غار میں تھے، جب یہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے تو غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ نے اس پر اپنی تسکین نازل فرمائی اور ان لشکروں کے ساتھ اس کی مدد فرمائی جو تم نے نہ دیکھے، اور اس نے کافروں کی بات کو نیچے کر دیا، اور اللہ کی بات ہی بلند و بالا ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ ناظرین اکرام، اس آیت میں اللہ پاک نے ایک اور انداز سے مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی ہے کہ اگر تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہ کرو گے تو اللہ پاک ان کی مدد فرمائے گا، کیونکہ اللہ پاک نے ان کی اس وقت بھی مدد فرمائی جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کے وقت ان کے ساتھ صرف ایک شخص تھا، تو یہاں تو بدرجہ اولا مدد فرمائے گا۔ اس آیت مبارکہ میں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم توکل اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا بیان ہے، بلکہ یہ آیت مبارکہ کئی اعتبار سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عظمت و شان پر دلالت کرتی ہے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور میں اس لیے تشریف لے گئے کہ انہیں کفار کی طرف سے قتل کا اندیشہ تھا، لہٰذا اگر رسول انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق کے سچے پکے اور صدیق مومن ہونے کا یقین نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی انہیں اپنے ساتھ نہ رکھتے، کیونکہ اس طرح جو کفار سے اندیشہ تھا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی ہو سکتا تھا۔ یہ کلام ان جاہلوں کا جواب ہے جو اس سفر کے حوالے سے بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر اعتراض کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ ہجرت اللہ پاک کی اجازت سے تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مخلص صحابہ اکرام کی ایک پوری جماعت تھی، اور وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں نسبی طور پر، رشتہ داری کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ قریب بھی تھے، لیکن اللہ پاک نے ہجرت کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہنے کا شرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے علاوہ اور کسی کو بھی عطا نہیں فرمایا۔ یہ خصوصیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عظیم مرتبے اور بقیہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم پر آپ رضی اللہ عنہ کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے۔ اسی طرح دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم حالات کی ناسازی کی وجہ سے ہجرت کر گئے، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے شدید خوف اور انتہائی خطرناک صورتحال کے باوجود بھی تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نہ چھوڑا، بلکہ صبر و استقامت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتے رہے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سفر و حضر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہتے، بلکہ اس کا التزام فرماتے تھے کہ حضور کے ساتھ ساتھ رہیں، یہ آپ کے سچے عشق رسول کی دلیل ہے۔ اسی طرح آپ نے غار ثور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انسیت کا شرف پایا اور اپنی جان قربان کرنے کی سعادت بھی پائی۔ جب سانپ نے آپ کو کاٹ لیا تھا
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کی خاطر آپ نے جو ہے پاؤں نہیں ہٹایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کی خاطر اپنی جان قربان کر دی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اپنے لعاب دہن کے ذریعے شفا عطا فرمائی۔ اسی طرح اللہ پاک نے انہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ثانی فرمایا، اس آیت میں ثانی اثنین فرمایا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جس کا سب سے پہلا نمبر ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور مقامات پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ثانی یعنی دوسرے نمبر پر ہونے کا شرف پایا، جن میں سے ایک یہ ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں تدفین کی وجہ سے قیامت تک ثانیت سے مشرف ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا صحابی ہونا یہ بھی خود اللہ پاک نے بیان فرمایا، یہ شرف آپ کے علاوہ اور کسی صحابی کو عطا نہ ہوا۔ اس آیت میں فرمایا اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صحابی کو کہہ رہا تھا، تو صحابیت سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ پاک نے یاد کیا۔ اسی طرح اللہ پاک نے ان دونوں مقدس ہستیوں کے ساتھ ہونے کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ ان کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو یہ اس کے دوسروں سے افضل ہونے کی دلیل ہے۔ اسی طرح اللہ پاک کا خصوصیت کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر سکینہ نازل فرمانا یہ بھی ان کی فضیلت کی دلیل ہے۔ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے خلیفہ اول حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہوا، تو آپ نے فرمایا میری تمنا ہے کہ کاش میرے سارے اعمال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دنوں میں سے ایک دن اور راتوں میں سے ایک رات کے عمل کے برابر ہوتے۔ ان کی رات تو وہ کہ جس میں آپ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غار کی طرف سفر کیا، اور جب وہ دونوں غار تک پہنچے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک کی قسم آپ سے پہلے میں غار میں جاؤں گا تاکہ اس میں کوئی تکلیف دہ چیز ہو تو اس کی اذیت آپ کے بجائے مجھے پہنچے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غار میں داخل ہوئے تو آپ نے اس میں سوراخ دیکھے، آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی چادر کے ٹکڑے کر کے ان سوراخوں کو بند کیا، 2 سوراخ باقی رہ گئے تو وہاں اپنے پاؤں رکھ دیے۔ اس کے بعد تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب تشریف لے آئیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی گود میں سر انور رکھ دیا اور آرام فرمانے لگے۔ اتنے میں سوراخ سے کسی چیز نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاؤں پر ڈس لیا۔ آپ نے اس خوف سے حرکت نہ کی کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند سے بیدار نہ ہو جائیں، لیکن تکلیف کی شدت سے نکلنے والے چند آنسو نبی کی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک چہرے پر گر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر کیا ہوا؟ عرض کی میرے ماں باپ آپ پہ قربان، مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک لعاب اس جگہ پر لگا دیا تو اسی وقت ساری تکلیف ختم ہو گئی۔ بعد میں یہی ڈنک آپ رضی اللہ عنہ کی وفات کا بھی سبب بنا، اور ان کا دن وہ کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد عرب کے چند قبیلے مرتد ہو گئے اور زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر انہوں نے زکوٰۃ کے مال کی ایک رسی بھی روکی تو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ میں نے عرض کی اے رسول اللہ کے خلیفہ، لوگوں کے ساتھ الفت اور نرمی کا برتاؤ کیجیے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہی کا سلسلہ ختم ہو چکا اور اب دین مکمل ہو گیا ہے، کیا وہ دین میں کمی کریں گے حالانکہ میں ابھی زندہ ہوں؟ اور اس طرح سے انہوں نے زکوٰۃ کے انکار کے فتنے کا قلع مما کر دیا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں، صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے۔ سبحان اللہ، جان بچانا سب سے بڑا فرض ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جان قربان کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ یہ واضح کر دیا کہ حضور علیہ السلام سب سے بڑا فرض ہے، حضور کی ذات سب سے بڑھ کر ہے، حضور کے بعد جان آتی ہے، حضور کے بعد سارے فرائض آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر رب کریم فرماتا ہے وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اور ان لشکروں کے ساتھ ان کی مدد فرمائی جو تم نے نہ دیکھے۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرشتے نازل فرما کر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائی کہ فرشتوں نے کفار کے چہروں اور نگاہوں کو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھنے سے پھیر دیا۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ پاک نے کفار کے دلوں میں رعب ڈال دیا یہاں تک کہ وہ واپس چلے گئے۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس آیت میں خبر دی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں تھے اور شدید خوف کا عالم تھا، اس وقت اللہ پاک نے ان سے دشمنوں کا مکر
پھیر کر ان کی مدد فرمائی، اور پھر میدان بدر میں فرشتوں کے ذریعے بھی ان کی مدد فرمائی، اور فرمایا کہ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، کافروں کی بات کو نیچے کر دیا، یعنی شرک کو نیچے کر دیا یا کفر کی دعوت کو نیچے کر دیا۔ اور اللہ کی بات سے مراد توحید ہے یا اسلام کی دعوت ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ کافروں کی بات سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کی وہ سازش ہے جس میں کفار کامیاب نہ ہو سکے، اور اللہ پاک کی بات سے مراد اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، زندگی رہی تو انشاءاللہ الکریم اگلے پروگرام میں آیت نمبر 41 سے اپنے درس کا آغاز کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔